اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر نماز کا وقت گزر چکا ہو، یعنی وہ تو رکعت سیئم شک میکنه تشهد خونده، اگر مثلا تیسری رکعت میں کھڑا ہے اما اگر هنوز اور شک کرے کہ تشہد پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے نگذشته تو نه اس کو باید پر تشهد بکنه. اہمیت نہ دے. نماز واجب و جایز نیست قطع لیکن بکنه. اگر ابھی اس جگہ سے گزرا نہیں ہے، تیسری رکعت میں نہیں پہنچا ہے اور شک کرے تو پھر سے تشہد پڑھے. نماز کو واجب کو توڑ نہیں سکتا انسان. بله بله. مرحوم مرحوم شیخ مہدی مازندرانی مازندرانی رضوان اللہ تعالی علیہ رضوان الله علیه توی یکی از کتاباش شاید ایک کتاب میں ہوگی ظاہراً معالی میں تو ذهنمه انہوں نے ایک نقل کیا یه نقلی میکنه که همون کہ اولین پہلی راه دفعہ انہوں نے چکندن کنویں کو کھودا. نقلی هست، اما دیگه بعد بنا بوده قطعش جزو برنامه ها بنا شروع میں بوده باشه کیا دوباره چا کوشش نکردن. ان لوگوں نے، افراد نے کنویں کھودنے کی اور پانی حاصل کرنے کی، پھر بعد میں اس امر کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ نقل میکنه شاید امر الہی یہی تھا یا قضاء الہی یہی تھی اما بعد دیگه یا لطفاً امتحان یہی تھا. سلام علیکم. ہاں زکوٰۃ گندم کی، جو کی، کشمش اس جو کی پانچ وسق ہے. 5 وسق 900 پانچ کیلوی وسق، پانچ خورده وسق جو بیشتر، ہے وہ 900 کیلو. نو اگر سو کمتر کچھ بود کلو ہے. زکات نداره، اگر اس سے کم ہے اما اگر تو پھر اس پہ 900 زکوٰۃ نہیں کیلو ہے. به بالا ہاں بود اگر اون 900 زکات کلو سے داره. زیادہ ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے. سلام علیکم. اخلاق اخلاق جمع ہے خلق کی. خلق یعنی خلق یعنی روش، طریقہ. وقت این یه کچھ اس واجبات میں داره، یه واجبات ہیں، محرمات کچھ داره، یه محرمات ہیں، مستحبات کچھ داره، یه مستحب ہے، مکروهات کچھ داره. مکروہ ہے. وقت این اور یہ تمام احکام میں شامل ہے. شامل میشه. یعنی حتی نماز حتی نماز ظہر، ظهر، عصر، حتی روزه محرم حج حتی واجب اس میں، مستحب میں، ہر چیز میں ہے. اینا جز اخلاقه. وقت این خداوند نبوت عالم خاتم جو کہہ رہا ہے پیامبر پیغمبر کے لیے کہ یا جامع پیغمبر فرما رہے کہ مجھے احکام مکارم اخلاق کے لیے بھیجا الهیه گیا ہے، و یعنی مستحبات و تمام مکروهات چیزوں غیر کو بیان کرنے اضافی کے لیے است. بھیجا. اخلاق جامع ایناست. اینم که حضرت یہ بھی اخلاق حضرت جو فرمودن، اخلاق کا جو لفظ فرمودن استعمال کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، اونهایی که روش ها و تاکہ وہ ہر اسالیب وہ چیز خوبه، جو اچھی چیز ہے، مکارم طریقہ ہے، مکرمه یعنی اچھا خوبها، عنوان ہے، وہ سب اینا رو پہنچا من دوں میں. تموم کنم. انبیاء نے کچھ بتایا ہے، میں سب کچھ پہنچا دوں. اما بناس من یعنی خداوند عالم نے مجھے نشدم از قبل خدا پورے کا عز پورا وجل که بتانے اینا کے رو لیے بھیجا تموم ہے. کنم. ایک پیغمبر نے تمام تمام کیا، کردن. یکی ایک اون وہ جو چیزایی که عمل خودشون کیا خود عمل کیا، کردن یا فرمودن. یکی هم دوسرا فرمودن و اپنی اطرت عترت اپنے اہل بیت اهل کی طرف کیا، بیتی. جو خود تا نہیں اینکه کیا یا هم که عمل نہیں نگفتن یا هم ظاہری طور پہ ظاہر عمل نشون کر کے ندادن، نہیں دکھایا، اون اس کے عترتشون لیے گفتن اطرت یا کو چھوڑا نشون کہ وہ دادن. پورے. ان اون سب کو جامعه ملا کر اینا خواهد ہم بود. پہنچیں گے مکارم اخلاق تک. سلام علیکم. چی؟ چرا نه؟ چرا نه؟ چرا نه؟ خلق یعنی خلق کہتے ہیں روش. روش کو، طریقے اینم کو. یکیشه. بله بله. بله
بله برای پدر یا مادر یا دیگری اگر کوئی روزہ ہے روزه‌ایه که اس کے یقیناً ذمے به پہ تھا ذمهشون بوده اور چھوڑ دیا تو اس کے اوپر بله کفارہ ہے. کفاره داره اما اگر روزه لیکن نکرد ما به اگر احتیاط براشون میگیریم ان پدر کے و مادرم احتیاطاً روزه روزہ رکھ رہا ہے میگرفتن اما این برای اینکه نکنه اور بعضیش یہ عاقل بوده احتیاط بعضیش کے بنا پر رکھ رہا ہے. اشکال داشته اس میں پھر اگر میگرفته توڑا تو نه کفارہ این نہیں ہے. کفاره نداره اگر اجارے اجاری پر باشه روزہ اونم رکھے تب همین بھی ایسے. اگر اگر معلومه معلوم که ہو اون میت که براش کہ جس پول میت کے لیے دادن برای پیسہ دیا ہے روزه کہ یہ روزہ میگیره رکھے اون تو پھر میت اس کو روزہ به رکھنا پڑے گا. یعنی گردنش جسے بوده آها اگر بعد کفاره ظہر داره اس اگه کو بعد روزے از کو ظهر کھول دے تو کفارہ ہے. اما اگر لیکن اگر معلوم نہیں نیست معلوم نه نہیں ہے یا کفاره مستحب ہے نداره تو کفارہ نہیں ہے. ببینید سلام لیکن کردن سلام در کرنا مستحبات مستحب ہے. اما اگر لیکن مزاحم اگر کوئی هم پیدا اور کرد و اون چیز اس پہ اهم معنی بود آ جائے مزاحم پھر اس چیز مراعات کو کرد جو زیادہ اہم ہے اس کی روایت داره مراعات کرنی چاہیے. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمودن پیغمبر خدا به همه سلام میکردن پیغمبر کے لیے امیر مومنین سے روایت ہے کہ ہر ایک کو سلام زن کرتے تھے، پیر و زن جوان مرد و عورت حضرت جوان فرمودن من به زنهای جوان سب کو. سلام نمی کنم به خاطر اینکه لیکن سوء امیر مومنین نے استفاده فرمایا کہ میں نشه جوان لڑکیوں کو یعنی سلام نہیں کسانی کرتا میگن امیرالمؤمنین به زنهای جوان سلام تاکہ سوء میکنن پس ما هم استفادہ نہ سلام ہو. کنیم و کہ میخوان از این راه سوء استفاده تو کنن حضرت امیر نے کہا میں خلیفه نہیں هم کرتا فرمودن من به زنهای جوان کہ میں سلام نمی کنم یہ ایک اہم چیز به خاطر این رکاوٹ ہے بیچ مزاحمه میں، وہ یہ علیه ہے که کہ داره اگر میں کروں تو شاید دوسرے لوگ بھی کریں اور پھر اس آها میں سوء بله استفادہ کریں جوان یعنی لڑکیوں کو سلام کرنے میں. امیرالمؤمنین چون امام هستن وقت جوانایی که میخوان سوء استفاده کنن میگن خب بس وہ امام ما کہے گا کہ سلام میں میکنه خب ما ہمارا هم امام میکنیم سلام کرتا ہے ہم بھی کریں گے. در جوان نظرشون سوء این استفادہ سوء نہ کر استفاده سکے اهم میرے از عمل سے، ثواب لہٰذا میں اس سلام عمل کو ترک کر رہا ہوں جوان لڑکیوں کو سلام کرنے کو. اور پیغمبر اکرم کرتے تھے، امیر المومنین نے اس وجہ سے نہیں کیا. علیکم السلام روایت میں کہ مهریه پیغمبر تمام خواتین کے لیے جو برای مہر دیا همه پیغمبر، زنهاشون اور امیر و المومنین نے جو مهریه حضرت جناب زہرا کے لیے جو مہر برای دیا، حضرت زهرا اور و تمام مهریه تمام آئمہ نے اپنی ائمه بیویوں برای کے لیے همه 500 درہم مہر زنها رکھا. 500 درهم بوده 500 درهم یعنی تقریبا یعنی 1 کیلو و تقریباً ربع 1.25 کلو نقره خالص چاندی، تقریباً خالص 1 کلو اور 1 کیلو و 200 ربع خود بیشتر رو 1 کلو 262 265 گرام. ربع کیلو 250 گرمه 1 کیلو و 262 گرم یہ ہوا یعنی 500 درہم. 500 درهم اور یہی انہوں نے مہر رکھا اپنی. الان هم روایت بر آج بھی روایت ہے هر زنی که مهریش کہ جس کا مہر یہ انقدر باشه اس کا اون زن ازدواج، اس کی ازدواجش شادی مبارک مبارک ہوگی، جس کا جو خاتون اپنا مہر اتنا رکھے. وعلیکم السلام شلون ايه 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 مومنون کو اپنی شرط پر عمل کرنا چاہیے. اذا هذا الشرط اللي اگر یہ كاتب شرط رکھی هذا ہے المشتري اور اس شايف شرط کو ويكفي سمجھ عن رہا هذا ہے الشرط تو پھر اس کو أكثر من اس هذا شرط سے الشرط زیادہ ما کا حق له نہیں ہے. حق له مومنین کو اپنے شرط پہ عمل کرنا چاہیے، جو انہوں نے وعدہ کیا اس پر عمل کرنا چاہیے. إيه حسب الشرط أنه إذا الشرط أنه إذا صاحبه مائزة صاحب المحل يصير اگر شرط مالك کیے اگر بيده نہیں آیا تو یہ مالک ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے مالک ہو جائے گا. إذا ما ملتفت لا يكون له اور الحق اگر على آپس میں شرط غير نہیں کی المتعاقد ہے
يعني بمقدار تو پھر السوق جو اس طرح سے إذا ما كان اس مشترك بازار کا رائج يشترط له طریقہ حق اتنا ہی حق ہوگا اس کو. يكون له الحق. اس میں کوئی شک هذا نہیں ہے. بلا إشكال هذا یہ كان مو دائمن کے معنی میں نہیں، رواية کانا ہمیشہ کے دائمة معنی میں نہیں یہاں پر. لأنه بلا إشكال مو مطلوب تأخير غسل الجمعة إلى العصر. حتى بعض الفقهاء شوفوا بالعروة قالوا إذا بعد العصر إذا ما اغتسل إلى الظهر کیونکہ لا جب تک يغتسل العصر ولا بالليل بل يغتسل کیونکہ معلوم ہے کہ باكر عصر کے السنة وقت جمعہ کا غسل لأن نہیں اكو ہے. رواية هالشكل یہ روایت فهذه الرواية إذا اگر هذا الوسائل صاحب وسائل نے اگر اس کو نقل صاحب کی الوسائل علی بن ينقلها جعفر عن علي بن تو جعفر وعن یا قرب الإسناد ينقل. اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے. اي 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 مو في الطريق لصاحب الوسائل اكو الى علي بن جعفر اور وهو آپ ما اس طریقے جعفر کو بن نقل نہیں کیا رہی ہے اس کو. اما قرب الاسناد میرے ما نظر میں في صحیح اشكال ہے، بنظري لیکن صحيح. موقع کی ایک جماعت جماعة من الفقهاء قالوا لا هاي کچھ وجادة نے اس مو کی إجازة. اس میں رکھا ہے کہ نہیں یہ اجازت نہیں ہے. على كل بلا اشكال لانه غير مطلوب تأخير غسل کیونکہ غیر الجمعة إلى مطلوب بعد ہے. الزوال. الإمام المعصوم قطعا هذا كان عادت لابد نہیں ہے من کہ ہمیشہ ایسا کرتے رعايته. ہو، يعني هذه کیونکہ كلها ہمارے پاس الروايات روایت التي ہے تدل على أن غسل الجمعة کہ في العصر روایت ہے جو کہہ أيضا رہی ہے کہ أداء. جو عصر میں غسل کیا جائے وہ بھی ادا ہے. آه. على كل بله. نهر السنة 1 كيلو 262 میرے گرم سننا نقره کا مطلب خالص ہے وهي سكت چقدر کہ بیشتره 1 کلو اینه 262 گرام. اون بیشتره مهر اب یہ السنة سکہ کتنا وزن کا ہے 1 كيلو اس حساب وربع سے کیا نقره جائے گا، خالص برابر کیا. ارزشش مثلا با 1 یک کلو سکه چه 262 نسبتی گرام داره کا سکے ملاک سے کیا بکنی. نسبت ہے آج، اسی حساب سے برابر کر لے گا. اي الروايات اللي تقول الإمام الصادق عليه السلام الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف الأئمة أباحوا یہ جو الخمس انفال ہیں، اباحہ ہے، خمس کا اسی عنوان سے ہے جو روایات ہمارے پاس ہیں. ليش؟ سيف البحار والوديان ورؤوس یہ الجبال امام کی ملکیت ہے، الملك للإمام لیکن انہوں نے مباح کیا ولكنه ہے أباح اپنے شیعوں لغيره. کے لیے. سلام عليكم. بله نه در غیر منقوله. یہ غیر منقول ہے، منقولی که وہ بھی ایسا غیر شرکاش 2 منقول نفر جس میں بیشتر شرکا نباشه. 2 سے زیادہ نہیں ہیں. بله با خانه نه نعم وعليكم السلام. نعم اي اي وتدري مغتسل الجمعة وما متوضي، تدري أنه ما يتوضأ يجوز مقلد لمن لا يوجب الوضوء أما احتياطا يتوضأ.
اگر احتمال ہے کہ اس نے غسل کے بعد غسل نہیں کیا يغتسل غسل الجمعة وما تو يتوضأ میری نظر میں عنده مشکل ہے، مشكلة. کیونکہ میری نظر میں مستحب غسل جو ہے وہ کافی نہیں ہے مشہور فقہا کے درمیانی، اور میرا نظر بھی یہی ہے کہ مستحب غسل جو ہے احتیاط واجب میرے نزدیک یہ ہے کہ اس میں غسل کے کافی نہیں ہے، اس میں وضو بھی چاہیے. صرف غسل جنابت ایسا ہے کہ جس میں پہلے یا بعد میں وضو کرنا بدعت ہے. تداخل اكو بالاغسال. روایت در باب نسیان یہ روایت جنابت جو نسیان میں یعنی بھولنے کے معاملے میں ہے اما جاهای دیگه غسل جنابت کے سلسلے میں، تو یہ نسیان بھولنے کی چونکہ ہے، یہ حکم خاص ہے، لہٰذا استعمال وہاں پر قبول کی گئی ہے. جمعه غسل جمعه کرد، این از جمعه به بعد غسل جنابت هم دیگه لازم نداره. اما در مورد لیکن مورد روایت جو کہ اگر کئی دن سے یاد نہ رہا اسے غسل جنابت، وہاں پہ چونکہ دلیل خاص ہے روزے کے سلسلے میں تو ہم دلیل خاص پہ عمل کر رہے ہیں. بله 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 مشہور قبول نہ کہیں نہیں کرتے اس کو، الان قابل الغسل حامل شده یہ فضیلت پر حمل ہوا ہے نہ کہ حکم واجب پر. الزامی اور قضیه خارجیه قضیہ خارجیہ مانا ہے اس کو فقہا نے، به این روایت عمل نکردن وقت اعراض تو کاسر اعراض کیا ہے اکثر فقہا نے، لہذا وہ حجیت سے قاصر کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے حجیت کو. چه فرق میکنه همین چون اگه معون مصرف شده که خمس نداره جس کے پاس سال کا حساب ہے وہ خمس دیتا ہے، خمس میده اس کی جو خرچی ہے اس میں خمس نہیں ہے. اما کسی که سر سال نداره لیکن جس کے پاس سال کا حساب کتاب نہیں ہے، این هر جو لحظه کچھ اس کے ہاتھ پہ آئے اس کو اپنے خرچ کرنے سے پہلے ہر چیز جو اس کے ہاتھ پہ آتی ہے اس پر خمس کر دینا چاہیے. علیکم السلام شیخ انصاری رضوان اللہ نے ایک خاص کتاب لکھی تقیہ پہ، تقیه اور فرمایا کہ تقیہ کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی حرام ہوتا ہے، تكون محرمه کبھی مستحب ہوتا ہے، تكون مستحبه اور کبھی مکروہ ہوتا ہے، تكون مكروهه اور کبھی مباح ہوتا ہے. کبھی چاہے تقیہ کرے چاہے تقیہ نہ کرے. عمار ابن ياسر هو وأبوه وأمه المشركون عذبوهم. عمار سوى تقية اب عمار اور ان کے والد سووا تقية اور ان کی والدہ کے اوپر نے تینوں پر کو مشرکین نے پریشان کیا. عمار نے تقیہ کیا، بچ گئے، الكريم
اور ان کے والدین نے تقیہ نہیں کیا، قتل کر دیا. اور پیغمبر نے مد کی، عمار کی بھی، جنہوں نے تقیہ کیا، اور ان کے والدین کی جنہوں نے تقیہ نہیں کیا اور شہادت قبول کی. اس کا مطلب یہ کہ دونوں یہ جائز جگہ تھی کہ جہاں تقیہ کرنا نہ کرنا دونوں ایک ہی حکم میں تھا. دیکھیے کوئی خمس جو دیتا ہے تو جو بھی خرچہ ہے تو جو اس کی دو شرط ہے، ایک تو اپنی شان سے زیادت نہ ہو، اور دوسرے کہ حرام میں مصرف نہ کیا ہو اس معونے پہ، یعنی خرچی پر خمس نہیں، ورنہ ہر چیز پہ خمس ہے. فرق ہے الگ الگ، کبھی جوا ہے حرام ہے، کبھی جوا نہیں ہے تو پھر حلال ہے. کیونکہ جو کچھ باہر ہے وجود میں تو پھر وہ ہر طرح کا موضوع ہے موجود، تو جو حرام ہے یعنی جوا ہے وہ حرام ہے. اختلافی ہے، میرا نظر یہ ہے کہ حرام نہیں ہے. وہ جو خرید رہا ہے اس کا معاملہ بھی صحیح ہے، جو بنا رہا ہے اس کا معاملہ بھی صحیح ہے، لیکن مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. دیکھیے دو طرح کا ہے، کبھی یہ قمار ہے، جوا ہے، تو یہ حرام ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جوا نہیں ہے، یہ انعام کے طور پہ دیا جا رہا ہے تو جائز ہے. اگر عرف میں اس کو جوا مانا جاتا ہے تو یہ قمار ہے، لیکن اگر یہ انعام کے طور پر ہے تو پھر اشکال نہیں ہے. ایک یا دو نہیں ہے، مواد بہت سے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے حدیث میں ہے کہ امام باقر علیہ السلام تو کسی اس طرح سے کہ امام صاحب ساتھی جب بیٹھے تھے امام محمد باقر میں شہادت کے بعد امام جعفر صادق سے کسی شخص نے کہا کہ اب آپ کے یہاں مضمون روایت یہ ہے کہ اب آپ کے یہاں وحی کا سلسلہ ختم ہے، کیونکہ امام باقر آخری شخصیت تھے جنہوں نے اصحاب نبی کو دیکھا تھا. تو اب آپ قال رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، تو آپ نہیں کہہ سکتے قال رسول. تو جب یہ کہا اس نے تو حضرت نے حدیث قدسی کو نقل کر دیا فوراً. ہم قال اللہ کہہ سکتے ہیں، قال رسول اللہ کے اوپر اس نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کیا کوئی قال رسول اللہ کہنے والا نہیں رہ گیا، تو انہوں نے رسول خود حدیث قدسی کو نقل کیا بغیر کسی واسطے کے. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین.
طوال ايام. الاخوه يبلغون السلام في كربلاء كلها. السعاده والمشاعر جميعا. الله بخدمتك. انا في خدمتك. يا حسين اللهم عليك.